بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے عام طور پر کہ جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی، اور قرآن کریم میں ان کی بڑی صفات بیان کی گئی ہے۔ اب جو صرف عقل پسند لوگ ہیں وہ یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جنت میں عورت کو تو کچھ بھی نہیں ملے گی اس اعتبار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے دونوں کو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جنت میں بہت ساری راحت کے اسباب رکھے ہیں۔ میں اس کا جواب مختصر دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دنیا میں عورت کو کیا نہیں ملتا۔ دنیا میں آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جنت میں عورت کو کیا ملے گا، مرد کو تو حوریں ملے گی، تو بھئی دنیا میں عورت کو کیا ملتا ہے؟ دنیا میں عورت کو مرد ملتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت اگر سمجھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرد کی وجہ سے عورت کو ایک پورا سائبان مل جاتا ہے کہ ہر طرح کی جو ہے راحت کے اسباب اس کو مل جاتے ہیں، گھر ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، اور جو ہے کپڑے ملتے ہیں، یعنی ہر چیز میسر آتی ہے۔ تو عورت کو شوہر ملتا ہے، اس شوہر کی برکت سے سب کچھ میسر آ جاتا ہے۔ تو بھائی اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ مرد کو اللہ نے زیادہ خواتین رکھنے کی اجازت دی۔ عورتیں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں، مانتی ہیں، کیونکہ فطرت کے موافق ہے اور نسب کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو یہی معاملہ جنت میں ہوگا، کیونکہ جنت میں بھی رہنا فطرت کے موافق ہوگا کہ بھئی عورت کو ساری نعمتیں تو ملیں گی، عورت کو اس کا شوہر ملے گا، اور اس شوہر کی وجہ سے، اور وہ شوہر کی وجہ سے جنت میں جو شوہر کو حوریں ملیں گی، ان پر جو ہے سرداری اس عورت کی ہوگی کہ جس کی یہ بیوی بنی ہے۔ اب کتنی بڑی نعمت ہے کہ شوہر کی بدولت اس عورت کو حوروں سے زیادہ حسن اور حوروں پر سرداری اس کو ملے گی، اور تمام نعمتیں جو مردوں کو ملیں گی وہ عورتوں کو ملیں گی۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ، اور یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں عورت کے ساتھ کون سی زیادتی ہو رہی ہے۔ عورت کو شرعی اعتبار سے ایک شوہر ملتا ہے، شوہر کی وجہ سے اس کو پوری زندگی کی ضروریات ملتی ہیں، اور مرتے دم تک ملتا ہے۔ چونکہ جنت میں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ عورت کی اگر دنیا میں سوکن آ جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، یا کسی درجے میں وہ پریشان رہتی ہے۔ تو جنت میں اللہ پاک جو حسد، بغض، کینہ، یہ برے اخلاق اللہ دل سے نکال دیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اگر ایک بچہ ہے، وہ جو ہے خواتین، بچیاں، چھوٹی بچیاں اگر اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، یا کوئی بھی معاملہ ہو رہا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو گیا، نہ ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کو فطرتاً اللہ نے رکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو بھئی ایسے جنت میں فطرت کے اچھے جو اخلاق ہیں، جو فطرت میں ہیں، وہ ضرور وہاں پہ ہوں گے، اور وہ یہی ہے کہ عورت کو ایک شوہر ملے گا جیسے دنیا میں مل رہا ہے، لیکن شوہر کو، مرد کو اس سے زیادہ ملیں گے جیسے دنیا میں اجازت دی۔ دنیا میں 4 کی ہے تو جنت میں اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن عورت کو بھی فطرت کے موافق ملے گا اور مرد کو بھی فطرت کے موافق ملے گا۔ البتہ اس نعمت کو نکال کر کہ شوہر کو زیادہ حوریں ملیں گی اور عورت کو ایک شوہر ملے گا، اس کو نکال کر باقی تمام نعمتیں وہ ہیں جس میں مرد اور عورتیں سب برابر ہوں گی۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ البتہ ایک اور بات کہ بھئی نعمتیں مردوں کو بتلائی گئی ہیں کہ مردوں کو یہ ملے گا، عورتوں کے بارے میں نہیں بتلایا گیا۔ تو بھئی تو دنیا میں بھی ایسے ہے کہ عام طور پہ احکامات مردوں سے خطاب کر کے ہیں۔ ایک آیت میں جو ایک صحابی نے سوال کیا کہ عورتوں کو تو خطاب نہیں، اللہ پاک نے پوری آیت اتاری، لیکن عام طور پر خطاب مردوں کو ہوتا ہے، لیکن مردوں کی وساطت سے عورتوں کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں اگر مردوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جنت میں تمہیں یہ ملے گا، تو مردوں کی وساطت سے جب وہ مرد کی بیوی بن گئی، تو اس بیوی کو بھی جنت میں وہ تمام نعمتیں ملیں گی جو اس کے شوہر کو مل رہی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔